اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ چشم عالم میں محبت کا اجالا ہے حسین، آدمیت کے لیے عظمت کی دنیا ہے حسین، نام ہے جس کا حقیقت وہ سویرا ہے حسین، جس کو پیاسے ڈھونڈتے ہیں وہ دریا ہے حسین، عیسوی کی روح ہجری کی تمنا ہے حسین، 14 صدیاں ہو چکی پھر بھی زندہ ہے حسین، مردنی رخ پر شہیدوں کے کبھی چھاتی نہیں، جس طرح جنت کے گلشن میں خزاں آتی نہیں۔ فرمایا رب العزت نے کہ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو جہنم پر سے نہ گزرے، کیونکہ پل صراط جہنم پر ہے، یہ تمہارے پروردگار کا حتمی اور لازمی وعدہ ہے۔ پس بعد نزول اس آیت کے رحمت للعالمین حجرہ مقدس تشریف لے کر چلے گئے اور اپنی امت مرحومہ کے لیے زارو زار رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے غش کر گئے۔ جب افاقہ ہوا پھر امتی امتی کہہ کر بلند آواز سے نالہ اور فریاد کرنے لگے، کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے خدمت و حسادت میں آ کر گریہ پکار کا سبب پوچھا۔ حضرت نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، جناب سیدہ بھی رونے لگی۔ ناگہاں جناب امیر المومنین علیہ السلام اور حسنین تشریف لائے اور سبب گریہ سے مطلع ہو کر یہ حضرات بھی رونے لگے۔ غرض جب ہمارے پیغمبر نے آل ابا کو مصروف گریہ پایا تو بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور جناب سیدہ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے بال پریشان کر کے خدا کے حضور دعا کرو، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ تم لوگ بھی اپنے امامے اتار کرو، سر برہنہ کر کے درگاہ خدا میں دعا کرو۔ جب امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ چھوٹا سا امامہ سر سے اتاریں تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم بات تحفہ درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے گوارا نہیں کہ حسین کے سر کو برہنہ دیکھوں، منع کرو کہ امامہ نہ اتارے، اور میں نے تم لوگوں پر آتش جہنم حرام کر دی ہے، اور روز قیامت تم لوگوں کو مالک و مختار بنایا، جنت اور دوزخ کی کنجیاں تم کو عطا کر دی، جس کو چاہو جنت میں پہنچانا اور جس کو چاہو جہنم میں۔ قربان جائیں ہماری اس پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں، کہ جن کو ہمارا اس قدر خیال ہے، اور صدقے پنجتن پاک کے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخشا اور اپنے حبیب کی شفاعت ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ کس قدر پیارے ہیں اللہ کو فاطمہ کے نور نظر کہ جن کی تکلیف اللہ کو گوارا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ممبر پر جلوہ افروز آواز فرما رہے تھے کہ ناگہاں در مسجد سے غبار نظر آیا۔ جب غبار چھٹا تو دیکھا کہ ایک آہوئے صحرا ایک بچہ آہو لیے ہوئے آ رہی ہے۔ مسجد کی چوکھٹ کو بوسہ دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ کی، آنے کی اجازت مانگی، ممبر کے قریب آئی اور بچہ آپ کے حوالے کر کے کچھ کہا اور سلام کر کے واپس لوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ لے کر مسجد میں دیکھا، حسن علیہ السلام نظر آئے، بلایا اور بچہ آہو عطا فرما دیا۔ حسن بچہ آہو لے کر گھر کی طرف تشریف لے گئے، حسین کو دیکھا اور کہا کہ بھائی دیکھو کیسا پیارا بچہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا نانا جان نے دیا ہے۔ کہا اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ بس ایک ہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام مسجد کی طرف چلے، چہرے پر غصہ ہے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے حضور نے نواسے کو آتے دیکھا، فرمایا بیٹا حسین میرے لختے جگر آؤ، مگر حسین ناخوش ہیں۔ فوراً ممبر سے اترے، حسین کے پاس گئے، پیار کرنا چاہا، مگر حسین کہنے لگے کہ جن کو آہو کا بچہ دیا ہے ان کو پیار کیجیے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ ادھر جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ زمین کے فرشتوں سے کہہ کہ زمین کی تنابیں کھینچ لیں اور آہوئے صحرا کو حکم دے کہ جلدی سے دوسرا بچہ لے کر خدمت حسین میں پہنچ جائے۔
ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ہوا کی طرح آہوئے صحرا بچہ لے کر مسجد میں آ گئی اور خدمت حسین میں پیش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ حسین میرے سینے سے لگ جا، ہم نے آہو کا بچہ حسن کو دیا اور خدا نے دوسرا بچہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ حسین نانا کے سینے سے لگ گئے۔ دوستو، کس قدر پیارے ہیں یہ بچے اللہ اور اس کے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئیں، اللہ کو رسول کا رنج منظور نہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اللہ اور رسول کو حسین سے کس قدر محبت ہے، یاد رکھنا، بھلا نہ دینا۔ منقول ہے کہ جب وقت وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، ام سلمہ آپ کے قریب تھی۔ جناب ام سلمہ نے آپ کا حال متغیر دیکھا تو پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا حال ہے؟ فرمایا میرا وقت آخر ہے اور آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو گی۔ جناب سیدہ موجود تھی، کلیجے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی میرے فرزند حسن اور حسین کو بلاؤ تاکہ میں ان سے رخصت ہو لوں اور وہ مجھ سے رخصت ہو لیں۔ جب حسنین ان کے قریب پہنچے تو حضرت نے ہاتھ پھیلا کر دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، بار بار ہر ایک کی بو سونگھتے تھے اور پیار کرتے تھے، اس قدر روئے کہ غش آ گیا۔ جب بچوں نے یہ حال دیکھا تو بے قرار ہو کر رونے لگے۔ علی علیہ السلام نے اس خیال سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، بہت کمزور ہیں، دونوں فرزندوں کو سینہ اقدس سے ہٹا لیا۔ دفتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور فرمایا علی ان کو مجھ سے جدا نہ کرو، اس لیے کہ میں ان کو دل بھر کر پیار کر لوں، میں ان کی بو سونگھ لوں اور یہ میری بو سونگھ لیں۔ اب رخصت کا وقت ہے اور میرے بعد یہ کس کے سینے سے لپٹیں گے؟ منقول ہے کہ سب اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد حلقہ کیے ہوئے رو رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے۔ بات تسلیم فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم نے آپ کو یہ کافور ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے۔ وہ تحفہ سلام فرماتا ہے، آپ اس بیشتی کافور کو اپنے حنوط کے لیے لیجئے اور باقی اپنے اہل بیت میں تقسیم کر دیجئے۔ جناب رسالت ماب نے اس کافور کے 4 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے اور تیسرا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے لیے اور چوتھا حسن علیہ السلام کے لیے عنایت فرمایا۔ جب اس کافور میں جناب امام حسن بھی حصہ پا چکے اور حسین علیہ السلام کو کچھ نہ ملا تو آپ نے بحسرت اور یاس نانا کی طرف دیکھا اور عرض کی، نانا جان تعجب ہے کہ آپ نے اس کافور میں سے مجھے کچھ مرحمت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو بوسہ دیا اور کچھ نہ کہا۔ حسین یہ دیکھ کر رونے لگے۔ نواسے کو روتا دیکھ کر آپ بے چین ہو گئے اور فرمایا، اے نور دیدہ، تو مظلوم ہے، صحرائے کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا ذبح ہوگا، تجھے کافور کی ضرورت نہیں ہوگی، تیرا حنوط ریگ کربلا سے ہوگا اور تیرا غسل تیرے خون سے ہوگا۔ فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ملک الموت قبضے روح کے لیے آئے تو پہلے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے داخل ہونے کی اجازت لی۔ حضور نے فرمایا کہ اے عزرائیل، اتنی مہلت دو کہ میں ایک بار اور اپنے بچوں کو گلے سے لگا لوں۔ دوستو، حسنین نانا کو کتنے پیارے تھے کہ جن کا رونا بعد موت کے بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ امت نے حسن کو زہر سے شہید کیا اور حسین مظلوم پر اتنے ظلم کیے کہ جن کا جواب زمانے میں نہیں۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں تھی کہ جو حسین علیہ السلام پر نہ پڑی ہو۔ عاشورہ کا دن کربلا میں قیامت کا دن تھا۔ صبح عاشورہ سے شام عاشورہ تک امام مظلوم نے کتنے ظلم برداشت کیے، امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ چاہنے والے اصحاب رخصت ہوئے، انسان نے داغ مفارقت دیا۔ اب اولاد فاطمہ کی باری آئی۔
سب سے پہلے علی اکبر نے اذن جہاد مانگا۔ امام نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، نانا کی تصویر سامنے تھی۔ کہا کہ اے علی اکبر، تجھے کیسے مرنے کی رضا دے دوں، تو میرے نانا کی تصویر ہے۔ علی اکبر سینے سے لگ گئے۔ بابا، میں اجازت میدان کا مشتاق ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ فرمایا، حسن اپنی جوانی کا دکھاؤ علی اکبر، پہلے تم ہی میدان میں جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر سینے پر برچھی کھا کر شہید ہوئے۔ جوان لال کی میت اٹھائی، قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، زینب کی گود خالی ہوئی، مسلم کے بیٹے شہید ہوئے، بھائیوں کی جوان لاشیں دیکھیں۔ عباس کمر توڑ گئے، بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ نہ پانی آیا اور نہ عباس، لاشا برادر پر آئے۔ بھیا اب کس کے سہارے جیوں، اس پردیس میں تنہا چھوڑ گئے۔ علم خیمہ میں لائے، لاشا چور چور تھا، نہ اٹھ سکا۔ خیمے میں آئے، دیکھا کہ علی اصغر جان بلب ہیں۔ میدان میں لے کر گئے، سوال آپ کیا، مگر پانی کے عوض اصغر کی پیاس تیر سے بجھائی گئی۔ بڑا مشکل وقت تھا، کیسے رباب کو لاشا اصغر دکھلائیں۔ ننھی سی قبر کھود کر دفن کر دیا۔ ظہر کا وقت آ گیا، امام خیمہ میں آخری رخصت کے لیے آئے۔ ایک بار خیمے کا پردہ اٹھایا، آواز دی کہ اے بہن زینب، ام کلثوم، ام لیلا، رباب، ام فروا، اے ماں کی کنیز فضا، رقیہ، کبریٰ، سکینہ، سب پر ہمارا آخری سلام ہو۔ جب یہ صدا اٹھی تو بیویوں نے سنا قیامت برپا ہوگی، کوہرام مچ گیا۔ زینب آگے بڑھی، مان جائے اتنے صدقے دیے لیکن تیری بلا دور نہ ہوئی۔ بلائیں لے کر کہا کہ بھیا اس پردیس میں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ حسین علیہ السلام نے بہن کو گلے سے لگایا، زینب صبر کرو۔ ساری بیبیوں اور تمام بچے امام کے گرد جمع ہو گئے، رونے کا شور بلند تھا۔ سکینہ نے دامن پکڑ کر کہا کہ بابا صبح سے جو میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بابا میں رات کو کس کے سینے پر سوؤں گی؟ بابا آپ مت جائیے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بیٹی نہ رو، اب جلدی تو یتیم ہو جائے گی، شمر کے تمانچے کھائے گی، بہت رونا ہے سکینہ۔ دیکھا سب ہیں مگر ام لیلا نظر نہیں آتی۔ کہا زینب کیا علی اکبر کے بعد ام لیلا ہمیں بھول گئی ہیں؟ بی بی ام لیلا کے خیمے میں گئی، دیکھا کہ جہاں علی اکبر کی میت رکھی ہوئی تھی وہاں غش کھا کے ام لیلا پڑی ہوئی ہیں۔ شانہ ہلایا، بھابھی بھیا رخصت چاہ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لیلا کو ہوش آ گیا۔ زینب نے بازو پکڑا، فضا نے سہارا دیا، خدمت امام میں لائیں۔ بی بی روتی ہوئی قدموں پر گر پڑی۔ امام نے فرمایا کہ بی بی اٹھو، ہم سے آخری بار رخصت ہو لو۔ وہ کہتی تھی کیوں کر میں اٹھوں اے میرے سرتاج، والی انہی قدموں کی بدولت کا تھا میرا راج۔ سر پر جو نہ ہوگا پسر صاحب معراج، چادر کے لیے خلق میں ہو جاؤں گی محتاج۔ چھوٹے جو قدم مرتبہ گھٹ جائے گا میرا، قربان کی بخت الٹ جائے گا میرا۔ امام نے تسلی دی، ام لیلا علی اکبر کا واسطہ صبر کرو، اور فضا سے کچھ کہا۔ فضا گئیں اور کچھ دامن میں ڈھک کر لے کر آ گئیں۔ جناب زینب نے پوچھا کہ فضا کیا لا رہی ہو؟ تمہیں میرے حق کی قسم مجھے دکھاؤ۔ فضا نے ردا اٹھائی، بہن نے کیا دیکھا کہ بھیا کا بوسیدہ لباس ہے۔ ہائے فضا کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لا رہی ہو؟ امام نے بوسیدہ لباس پہنا۔ امام جانتے تھے کہ بعد شہادت اشقیا لباس لوٹ لیں گے، شاید یہ کہنا لباس چھوڑ دیں گے، پھر خیمہ سید الساجدین میں تشریف لے گئے۔ دیکھا سجاد غش میں پڑے ہوئے ہیں، شانہ ہلایا، سورت الحمدم کی۔ بیمار نے آنکھیں کھولی، فرمایا اے بیٹا سجاد، اب ہم مرنے جاتے ہیں، گھر بار تمہارے حوالے ہے، بیٹا تمہیں خدا کو سونپا۔ سجاد ہوش میں آئے، ہاں بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ فرمایا شہید ہو گئے۔ چچا عباس کہاں ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے۔ قاسم کہاں ہیں؟ وہ بھی شہید ہو گئے۔ بیٹا سجاد دیکھ،
میرے کپڑوں پر سب کا خون ہے۔ کہا کہ میں زندہ ہوں، آپ مجھے اجازت میدان دیں۔ سجاد اٹھے، امام نے روکا، بیٹا تم بیمار ہو، تم پر جہاز ساقط ہے۔ راز امامت سپرد کیا اور بڑی حسرت سے کہا کہ بیٹا جو مصیبت آئے برداشت کرنا، مگر نانا کی امت کے لیے دعائے بد نہ کرنا۔ بیٹے کو بستر پر لٹایا، زینب سے اجازت لی، چاہتے ہیں باہر تشریف لے جائیں۔ بہن نے پکارا، بھیا ذرا زمین پر بیٹھ جاؤ۔ امام بیٹھ گئے۔ مان جائی نے گریبان کا تکمہ کھولا، بھیا کے گلے کو بوسہ لیا۔ آپ نے پوچھا کہ زینب یہ کیا ہے؟ بھیا جب اماں کا آخری وقت تھا تو مجھے وصیت کی تھی کہ زینب حسین رخصت ہو کر گھر سے نکلے تو میری طرف سے گلا چوم لینا۔ امام نے فرمایا کہ بہن اب تم یہیں بیٹھو۔ زینب بیٹھ گئی۔ آپ نے ردا اٹھا کر بازوؤں کے بوسے لیے اور کہا کہ اے زینب، بابا نے وصیت کی تھی کہ جب مرنے جاؤ میری زینب کے ہاتھ چوم لینا۔ بیٹا ان ہاتھوں میں رسن بن جائیں گے، زینب اسیر ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے، زلجنا کھڑا تھا۔ آپ قریب آئے، قتل گاہ پر ایک نگاہ ڈالی، بھیا باس آؤ، ہمیں سوار کراؤ۔ علی اکبر، قاسم ہم تنہا ہیں، شہیدوں کے لاشیں تڑپے۔ خیمے سے زینب نکلی اور زلجنا کا رکاب تھام کر بھیا کو سوار کیا۔ کہا زینب اندر جاؤ۔ زلجنا سے فرمایا کہ میدان قتال میں چل۔ لیکن دوستو زلجنا قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ امام نے کہا کہ اے گھوڑے وفادار، یہ حسین کی آخری سواری ہے۔ جانتا ہوں کہ تو بہت پیاسا ہے، مگر اے نانا کے گھوڑے، میں بھی 3 روز سے تشنہ لب ہوں۔ گھوڑے نے اشارہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جھک کر دیکھا تو امام نے دیکھا کہ پچھلے صبح سے سکینہ لپٹی ہوئی رو رو کر کہتی ہے کہ گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ امام اترے، بچی کو گود میں لیا۔ بیٹی صبر کرو، بچی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ بابا بہت پیاسی ہوں۔ آپ بچی کو لے کر خیمے میں آئے۔ بہن سے کہا کہ زینب مرنے والے کی نشانی یاد کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب علیہ السلام سے کہا کہ بہن سکینہ حسین کی نشانی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ زینب اسے شمر کے تمانچوں سے بچانا۔ سکینہ ہمیں بہت پیاری ہے، پانی میسر ہو تو پہلے میری سکینہ کو پلانا۔ بیٹی تیرا بابا بھی بہت پیاسا ہے، سکینہ جب پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب مدینہ جاؤ تو ہمارے دوستوں سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ پانی پیو تو مجھ مظلوم کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ حسین رخصت ہوئے، دیکھا کہ ایک ناکا سوار آتا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ مجھے حسین ابن علی کا پتہ مطلوب ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ آگے بڑھے، فرمایا کہ اے شخص کس کی تلاش ہے؟ کہتا ہے کہ اے پریشان حال بھائی، مجھے فاطمہ الزہرا کے لال کی تلاش ہے، مدینہ سے آیا ہوں اور حسین کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ آپ نے اس کی طرف نظر فرمائی اور کس بے کسی سے فرمایا، یوں تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ حضرت نے سر جھکا کر کہا میں ہی حسین ہوں۔ قاصد نے سر پیٹ لیا کہ اے آقا تم پر کیا گزری، جسم زخموں سے چور ہے اور لہو میں نہائے ہوئے ہو۔ سغرا کا خط نکالا، امام کو دیا اور کہا کہ ایک اور خط ہے، مگر بیمار نے کہا ہے کہ یہ میرے بھیا علی اکبر کو دینا، مجھے علی اکبر کا پتہ بتا دیجئے تاکہ خط ان کو پیش کروں۔ ہے علی اکبر کہا۔ قاصد کا ہاتھ پکڑا اور کڑیل جوان کے لاشے پر لے گئے۔ بھائی میری بیمار دختر کے قاصد، یہ ہے سغرا کے ارمانوں بھرا بھائی علی اکبر۔ قاصد کو غش آ گیا، امام نے سنبھالا، اگر تو کہے تو یہ خط علی اکبر کو سنا دوں۔ خط کھولا اور سینے سے لگایا اور پھر کہا بیٹا علی اکبر، بہن کا خط آیا ہے، سن لو۔ اے بھیا، نہ تم آئے اور نہ مجھے بلایا، تمہاری یاد میں بہن بے قرار ہے، بیمار اور لاچار ہے، اگر مدینہ آؤ تو دلہن لے کر آنا اور میری قبر پر دلہن کو ضرور لانا۔ سغرا کو تمہارے بیاہ کا بڑا ارمان ہے، بھیا سکینہ کو پیار کر دینا اور سب کو میری یاد دلانا، سب نے مجھے بھلا دیا ہے۔ امام زارو زار رونے لگے۔ سغرا بیٹی کس کو تمہارا خط دوں؟ علی اکبر
پر ارمان دنیا سے سدھار گئے۔ کہا قاصد سغرا کو بتا دینا اور کہنا کہ مرتے دم تک تمہیں یاد کرتے رہے۔ دوسرا خط خیمے میں لے گئے، لکھا تھا اماں بیٹی کا سلام لو۔ کیا سغرا کی یاد آپ نے دل سے نکال دی؟ میری پھپھیوں سے میرا سلام کہنا۔ چچا عباس آپ سے امید نہ تھی کہ مجھے بھول جائیں گے۔ سنا ہے قاسم بھیا کی شادی ہو گئی ہے، میری طرف سے پیار کرنا۔ بابا میرا بھیا علی اصغر اب تو چلنے بھی لگ گیا ہوگا گھٹنوں پر۔ گود میں لے کر مجھے دکھیاری کی طرف سے پیار کیجیے گا، کہیے گا کہ بہن تیری یاد میں بے قرار ہے۔ سغرا کا نامہ سن کر اہل حرم میں کوہرام مچ گیا۔ لیلا نے مقتل کو دیکھا۔ بیٹا اٹھو، بہن کے خط کا جواب لکھو۔ یہ ماں بدنصیب کس طرح تمہاری خبر شہادت بھیجے۔ امام نے قاصد سے کہا کہ اے قاصد واپس جا، اب حسین کی شہادت قریب ہے۔ سغرا کو پیار کہنا، اے قاصد اس وقت میں تجھے کیا دوں؟ دامن پھیلا کر قاصد نے دامن پھیلایا۔ آپ نے تھوڑی سی مٹی دامن میں ڈال کر فرمایا کہ اے قاصد یہ خاک شفا ہے، تو بھی لینا اور سغرا کو بھی دے دینا، بس یہ ہماری نشانی ہے۔ اتنا کوئی نہ تھا جو تھامے رکاب کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ علی کا لال میدان قتال میں آیا اور اشقیاء سے مخاطب ہو کر ایک خطبہ دیا کہ اے لعینو، میرے قتل سے باز آ جاؤ اور اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ امام نے فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ ہوں اور علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں۔ کیا میں حق پر نہیں؟ کیا میں نے نماز اور روزے کو چھوڑا ہے؟ کیا میں نے دین الہی کی حفاظت نہیں کی؟ کیا میں نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے؟ یہ جواب ملا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور فرزند علی اور فاطمہ تو زہرا علیہ السلام ہیں، مگر ہم آپ کو ضرور قتل کریں گے اس لیے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور ایک بار تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حیدر اقرار کے لال نے ذوالفقار نکالی اور ایسی جنگ کی کہ علی کی یاد آ گئی۔ فوج یزید بھاگتی ہوئی کوفہ کی دیوار سے جا لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ گرمی کی شدت، سورج کی تیزی، بھوک اور پیاس کی سختی، مگر امام کے ثابت قدم میں لرزش نہ آئی۔ سر پر کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی، اوپر کی طرف دیکھا، جھولا جھلانے والے جبرائیل علیہ السلام پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کہا جبرائیل علیہ السلام خدا تمہیں جزائے خیر دے، مگر ہٹ جاؤ جبرائیل علیہ السلام، یہ وقت امتحان کا ہے۔ فوج یزید میں تلاطم تھا، آواز غیبی آئی، اے حسین علیہ السلام وعدہ وفا کرو۔ یہ نانا کی آواز تھی۔ فوج یزید میں تلاطم تھا، آواز غیبی آئی، اے حسین علیہ السلام وعدہ وفا کرو۔ یہ نانا کی آواز تھی۔ آپ نے ایک بار آواز استغاثہ بلند کی، آیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ زمین ہلنے لگی، مولا حکم ہو تو سب دشمنوں کو نگل لوں۔ دریا نے بلند ہو کر کہا کہ آقا اگر اجازت ہو تو سارے ناریوں کو ڈبو دوں۔ ہوا نے چل کر کہا کہ اے علی کے لال، تیرا حکم ہو تو طوفان لے آؤں۔ سورج نے کہا کہ سب کو بھون کر رکھ دوں۔ جنوں کی فوج آئی، اے فرزند رسول ہم مدد کو حاضر ہیں، حکم دیجئے سب لعینوں کو جلا دیں گے۔ افواج ملائکہ آئی، اے فاطمہ کے پیارے ہم تیار ہیں، پروں سے ان کے ٹکڑے کر دیں گے۔ لیکن حسین علیہ السلام نے سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ نانا کی عمر برباد ہو۔ ایک بار پھر حملہ کیا، دیکھو حسین علی کا بیٹا ہے، مجبور نہیں، مگر وقت اثر نمودار ہوا اور ذوالفقار نیام میں رکھ لی۔ ذوالجناح سے کہا کہ اب نشیب میں لے چل تاکہ زینب قتل ہوتا ہوا نہ دیکھے۔ ذوالجناح نشیب کی طرف بڑھا، امام مظلوم
زخموں سے چور چاہتے ہیں کہ گھوڑے سے اتریں، لیکن کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں تیر نہ لگے ہوں۔ گھوڑا بیٹھ گیا اور امام زین سے زمین پر تشریف لائے۔ اشقیاء نے یہ حال دیکھا، ایک بار تمام فوج جمع ہو کر ٹوٹ پڑی۔ کوئی تلوار مارتا ہے تو کوئی برچھی، کوئی پتھر مارتا ہے تو کوئی تیر برساتا ہے، جسم سے خون جاری ہوا۔ 1950 زخم کھائے ہوئے حسین خاک پر بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناجیہ میں فرماتے ہیں کہ جب میرے جد امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر تشریف لائے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر۔ آہا میرے مولا تیروں پر تھے، کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ آپ کو قتل کرے۔ وقت عصر تھا، آپ نے نماز ادا کی، ہائے دوستو سجدے میں سر گیا اور اشقیاء نے ہمت کی، مگر سب تلواریں لے کر واپس ہوئے اور وہی شملین جس کو آپ نے بچایا تھا خنجر لے کر بڑھا اور کس بے ادبی سے آپ کی پشت مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ شمر کا سوار ہونا تھا کہ تیر وزن سے اوپر آنے شروع ہو گئے، جسم اتھر سے خون کے فوارے جاری ہوئے، زمین و آسمان ہلنے لگے۔ مولا نے فرمایا کہ اے شمر اپنا وقت یاد کر جب میں نے تجھے پیاسے کو سیراب کیا تھا اور قید سے آزاد کیا تھا، مجھے تھوڑا سا پانی دے، بہت پیاسا ہوں۔ مگر ملعون نے کوئی پرواہ نہ کی، آپ نے کہا کہ مجھے ایسی جگہ قتل کر کہ میری بہن مجھے اس حالت میں نہ دیکھے۔ زینب پس پردہ دیکھ رہی تھی، جب زلجنا کو خالی دیکھا تو بے قرار ہو کے باہر نکل آئی، فریادیں کرتی تھی کہ اے نانا قبر سے نکلو، دیکھو کہ تمہارے حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہتی تھی کہ بابا حسین کی اذیت پر نظر کرو، اور کہتی تھی کہ اماں جس کو آپ نے چکی پیس پیس کر پالا ہے اس حسین پر اعداد کا ظلم دیکھو، اور شمر سے کہتی تھی کہ اے لعین میرے مظلوم بھائی کو ذبح نہ کر اور اتنا صبر کر کہ میں اپنے سینے سے لگا لوں، ماں جائے کو گلے سے لگا لوں تو ذبح کر، بھائی کو قبلہ میں لٹا لوں تو ذبح کر، چادر زمین پہ آ کے بچھا لوں تو ذبح کر، پانی کہیں سے لا کر پلا دوں تو ذبح کر، پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بد خصال دے، اور وقت ذبح آنکھوں پہ پردہ تو ڈال دے۔ لیکن لعین نے فریاد زینب پر توجہ نہ دی اور 12 ضرب سے سر امام آغوش سیدہ فاطمہ الزہرا میں قلم کر دیا اور طویل نیزے پر بلند کیا اور فخر سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ میری ڈھال کو زر و جوہر سے بھر دے کہ میں نے قتل کیا ہے اس کو جس کے دروازے کے ملک نگہ باندھتے، جو سارے زمانے میں عالی نسب اور بلند مرتبہ تھا۔ آج یہ حال دیکھ کر زینب غش کھا گئی، زمین کربلا ہلنے لگی، سیاہ آندھی چلی، سورج کو گہن لگ گیا، فلک سے صدا آئی قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے۔ جناب زینب کو غصب سے ہوش آیا تو دوستوں دیکھا کہ مظلوم بھیا کا سر نیزے پر بلند ہے، گھبرا کر اٹھی، نیزے کے نیچے جا کر کھڑی ہوئی، گود پھیلا کر کہا کہ بھیا میری گود میں آ جا، بھیا مجھے پردیس میں کس کے سہارے چھوڑ گئے ہیں، بھیا میں کیا کروں، کٹے ہوئے سر کے آنسو رواں ہوئے۔ آواز آئی بہنا خیمے میں جاؤ، زینب صبر کرو، سکینہ کو کلیجے سے لگاؤ، عابد کو سنبھال لو، ہم نے گلا کٹا دیا، جس کی راہ میں سونپا بہن تمہیں بھی اس کی پناہ میں، مولا اجل کے ہاتھ سے مہلت جو پائیں گے پھر اگلے سال بس میں رونے کو آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حسین یا مظلوم حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔